ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, مجھے یہ کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جیسے کہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, بھارت نہ پاکستان فلسطین ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بھارت نہ تو اس خطے کا بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہے. کوشش اس نے کی تھی اپنی طاقت آزمانے کی, پھر ہم نے اس کو بتا دیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کو اس کے پنجرے میں واپس بھیج دیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھارت جیسا اسپیشلی مودی, جب سے وہاں پہ مودی سرکار بنی ہے تب سے بھارت جو ہے مس ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آ رہا. بار بار کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. 2019 میں بھی پاکستان نے ان کو ٹھیک ٹھاک جواب دیا تھا, چائے تو پلا دی تھی لیکن ٹھیک ٹھاک جواب ضرور دیا تھا. اپنی دفعہ تو ہم نے چائے پارسل کر دی نا, لہٰذا آپ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو چائے شائے پلائیں گے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور جس طرح سے ہمارا پرماننٹ سیز فائر بھی نہیں ہوا, مودی کو جس طرح سے ہزیمت کا سامنا ہے, کیا یہ ساری چیزیں, سارے حقائق مل کے کہیں نہ کہیں مس ایڈونچر کی جانب دوبارہ جاتی صورتحال نظر آ رہی ہے مودی سرکار کی طرف سے؟ اچھا, یہ اسے آسانی سے پریڈکٹ کرنا اتنا بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو وہ کر لیں. دیکھیں کہ ایک آدمی کی ذاتی طور پہ اس کی پارٹی اور اس کی آنر کو سٹیک پہ لگ گئی جو کچھ ہوا اس کے ساتھ. اب جو آدمی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, اب اس کو سمجھانے والے بعض کا تو کوئی ایڈونچر کر بھی سکتا ہے, لیکن کوئی جب وہ ایڈونچر پورے ملک اور پوری قوم کے سر پہ کرتا ہے کہ ان کو سٹیک پہ لگاتا ہے, تو میرے خیال کو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذات کی خاطر ہم اسٹیک پہ لگا دیں, کیونکہ وہ رزلٹ اور چیزیں دیکھ چکے ہیں. لیکن ہر دفعہ کرتے تو وہاں کے پولیٹیشینز یہی ہیں نا. پہلے انہوں نے کب حملہ کیا, یہ بھی کیا نا انہوں نے, جب کیا تو پہلے جب 2019 میں انہوں نے وہاں سے وہ ان کے جہاز آئے تو چھوٹے موٹے کام تو وہ چلتے ہی رہتے ہیں ادھر سے. وہاں پہ اگر پرندہ بھی پاکستان ان کی مرضی کے بغیر پڑ مار دے تو کہتے ہیں یہ پاکستان کا جاسوس ہے. وہ اس لین پہ تو شروع سے چل رہی ہے, 1958 سے چل رہی ہے لڑائی, وہ جو ہمارا وہ جو کشمیر کی جو لین ہے. لیکن ایک میجر لڑائی کی ہم بات کر رہے ہیں اس دفعہ. اچھا, دوسری چیز یہ کہ یہ بھی جیسے کہ ایک چیز اور اس جنگ نے ایک اور کمال چیز ثابت کی ہے. یہ جو ڈیمو ہوا ہے اس وقت, یہ لیزر ٹیکنالوجی کا ڈیمو. اب لیزر ٹیکنالوجی, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس نے دنیا کو ایک میسیج دے دیا ہے کہ اب آپ کے ٹینک, آپ کے پرانے میزائل, آپ کی پرانی بندوقیں سب بیکار ہو چکی ہیں, آپ کے جہاز بیکار ہو چکے ہیں, آپ ہم سے نئے جہاز لیں. اب امریکہ کے بھی انڈسٹری کھل جائے گی, دوسرے ملکوں کے بھی دیکھیں 1.4 ٹریلین ڈالر کے ابھی سودے ہوئے ہیں, اب نئی ٹیکنالوجی پہ ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو ایک نیا یہ ڈیمو اور اس ٹیکنالوجی میں چین آگے گیا تو کیا خیال ہے کہ چین کے مقابلے والے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صرف ہم بھارت کو دشمن سمجھتے ہیں. جب آپ کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں, ایسا ڈیمو دے دیتے ہیں, تو بڑے چودھری بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح سر اٹھا کے ان کے سامنے بھی بات کریں. وہ آپ پہ اکنامکس وار کریں گے, آپ کے ساتھ کئی بھارت ڈاکٹر صاحب اکیلا تو تھا نہیں, بھارت کو تو پش کیا گیا تھا. یہی بات کر. اچھا, یہ پلان ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پلان تھا. وہ جو چاہ رہے تھے, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دو ملکوں کا معاملہ آپ کے سامنے, امریکن وائس پریزیڈنٹ, پھر سڈنلی ان کو اس میں جب دیکھا کہ جب یہ ڈیمو انہوں نے دیکھا تو ان کو ایک دم پیچھے ہٹنا پڑا. تو اب یہ چیزیں اس جو ہم یہ سوچتے ہیں یا جو یہ باتیں کرتے ہیں اس سے بہت آگے کی اور بہت اوپر جا چکی ہیں. دنیا کی ایک اکنامک وار اپنی جگہ پہ ہے, اصلی بکنے کی اپنی جگہ پہ ہے. جیسے ٹیکنالوجی آتی تھی نا پہلے, ایک موبائل فون, پھر وہ بند ہونے والا موبائل فون اس وقت 75,000 روپے کا آتا تھا, جب جوہر ٹاؤن میں 50,000 کا کنال کا پلاٹ مل جاتا تھا. آج وہ اس سے بچے بھی نہیں کھیلتے. ٹیکنالوجی اب آگے چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو ویپنز کی ٹیکنالوجی ہے, ہم تو بہت سارے, ہمارے تو ایسے دانشور کہتے ہیں کہ ایٹم بم بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے, کہ اس کو بھی لیزر سے کوئی چلنے دے گا یا نہیں چلنے دے گا, اس سے بھی آگے کی چیزیں آ گئی ہیں. اب لیزر کو ایک جگہ اکٹھے کر کے کہیں پہ آگے لگائی جا سکتی ہے. چین کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اور دوسری بات ہے کہ چین کا ایک اپنا سٹیک بھی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دیو سائی پہ آ کے انڈیا یا امریکہ آ کے بیٹھ جائے. ہمارے ان علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے. اور ہم اپنی موجوں میں لگے ہوئے, ہمارے بہت سی چیزیں جو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے, آپ کے ٹی وی کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے اپنے بھی بات کرنے کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, اور کون کون کس کس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ ساری کنفیوژنز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. انڈیا میں بھی اس طرح سے ان کی کنفیوژن کچھ اور طرح کی ہے. آج اگر مودی ایک سائڈ پہ ہو گیا تو وہاں کے شاید آنے والے اگلے لوگ سوچیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں, لیکن ہمیں کون نہیں بنانے دیتا. دیکھیں ایران کی میں آگے ان کی پائپ لائن, آگے کون آگے نہیں جانے دیتا. پاکستان میں ہم امریکہ کے بغیر آج تک ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے, اس وقت بھی نہیں کر سکتے. ہم بری طرح پھنس گئے ہر طرف سے, اور ہم پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا کہ یہ امریکہ جس کے لیے ہم سارا کچھ کرتے وہ بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے رکھواتا بھی آپ ہے ہمارے پاس اور نکلواتا بھی, وہ کہتا ہے کہ ضبط کرتا ہوں. لیکن اب
تو ہر زخم لہو دیتا ہے، اور نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ لیکن بخاری صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی سچویشن ہم نے دیکھی اسکلیشن کے حوالے سے، اس میں ایک چیز تو ہے جو ماننی پڑے گی کہ خطے میں جو طاقت کا توازن تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کو جو زیرو پہلے کنسیڈر کر رہے تھے، آج وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان کو فضائیہ کے شاہین کہا جا رہا ہے، پاکستان کی فضائیہ کو عالمی انٹرنیشنل سطح پہ، مطلب رافیل جس کو آج تک ہسٹری میں کبھی کسی نے گرایا نہیں تھا، اس کو گرا دیا پاکستان کی فضائیہ۔ پہلے تو کہ رافیل پہلے کہاں لڑے، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اگر یہ مان لیا طاقت کا توازن میں سامنے آ کھڑا ہو گیا، کیونکہ لڑائی ہوتی ہے نا، پہلے ڈانگ سوٹے کی ہوتی تھی، افراد کی ہوتی ہے، ایک پاس ساؤتھ، ایک آدمی اکیلا کلاشن، اب وہ ڈائنامکس چینج ہو گئے، ڈائنامکس چینج ہو گیا، ایک آدمی کلاشن کمبیٹ والا زمانہ تو اب رہا نہیں ہے، کلاشنکوف لے کے آ گیا تو وہ 100 آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب آگئی لیزر ٹیکنالوجی، اس میں ہو تو گیا، لیکن جب ہم یہاں پہ ہو گئے، طاقت کا توازن برابر ہو گیا، تو ہمیں آگے اب کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے صرف لڑائی کے اوپر کھڑے رہنا ہے یا نیچے سے اپنے بنیادوں کو بھی مضبوط کرنا ہے؟ جب تک ہم اپنے اندر جھانک کے اس کو ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر وقتی ثابت ہوگی، جب تک ہم نیچے تک اپنی ساری معاملات ہمیں اپنے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی جانب سے آتے ہیں۔ سر، اس آپریشن کے جو بنیاداً محسوس ہوا تھا، اس کے ابھی آپ کو کمنگ فیوچر میں سگنیفیکنس کیا نظر آ رہے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں جو اس وار کی ڈائنامکس ہیں؟ ابھی اوورال اگر میں بات کروں، ڈائمینشنز کے حوالے سے بات کروں، تو اس کی پوری ڈائنامکس چونکہ وہ چینج ہو چکے ہیں، جو 65 کی بات کریں، 71 کی بات کریں، وہ جو کراس کمبیٹ والا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ سر، اس میں آپ کا کیا ٹرن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سگنیفیکنس آنے والے ٹائم پہ کیا ہو سکتے ہیں، کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ دیکھیے، بنیاد المرصوص جو ہے یہ ایک کامیاب آپریشن نے ساری دنیا کو سرپرائز تو دیا ہے۔ ہمیں پیچھے دیکھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت جو انڈیا کی مجبوری بنی ہے، یہ جو انہوں نے ٹیم بھیجی ہے اپنی، جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، اپنی سفارتی ٹیم بھیجی ہے، یہ کیوں بھیجی ہے؟ یہ پیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے نیکسٹ ایکشن کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں جو کہ خراب ہوئی ہے ان کے حق میں، رائٹ؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا ایک دوبارہ فالس فلیگ کرے گا۔ اب وہ کس نیچر کا ہوگا یہ تو جب ہوگا تبھی پتہ چلے گا، بٹ ان کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے انٹرنل، وہ بہت بری ہے۔ مودی صاحب کی استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، وہاں یہ آوازیں آ رہی ہیں، تو اب انہیں مجبوری ہے ان کی کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو یہ ایک انہوں نے سارا ماحول کریٹ کیا ہے دنیا میں۔ وہ دیکھیں، ان کا نیریٹو پہلے سے چل رہا تھا کہ پاکستان ٹیرر ایکسپورٹر ہے، یہ نیریٹو وہ 20 سال سے چلا رہے تھے، اور ہم چپ کر کے سن رہے تھے۔ ہمارے ہاں اپنی کوئی مجبوریاں کریٹ کی ہوئی تھیں، کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں، دیگر تھیں، لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے رہے تھے، ہم اسے سیریسلی نہیں لے رہے تھے۔ میں آن اے پرسنل لیول جو میں پروگرامز کرتا ہوں، میں انڈینز کے ساتھ انگیج رہا ہوں پچھلے بہت سے سالوں میں، اور وہاں پہ ان کے بڑے چھوٹے، پڑھے لکھے، ہر طرح کے ٹاپ کے لوگ، ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ پاکستان ایک سینچری بن گیا اور پاکستان میں ہر آدمی جہادی ہے۔ یہ اب ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، وہ پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیٹ از دا سچویشن۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے جا کے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عرب نیوز کو انٹرویو دیا، آپ سب نے دیکھا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اور انہوں نے 2 کوسچن سکپ کیے کہ یہ فورن آفس کرے گا، تو فورن آفس جواب کیوں نہیں دے رہا ہے ان چیزوں کے؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں؟ ہی از ہولڈنگ اے پورٹ فولیو جس میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پہلے دن سے، وی آل نو دیٹ۔ تو پھر اب کیا ہوگا جی؟ تو اب یہ ہے جی کہ انڈین نیریٹو جو ہے وہ بک نہیں رہا تھا ویسٹ میں۔ وہ بک کیوں نہیں رہا تھا؟ امریکہ نے اس کو کیوں نہیں بائی کیا، اور ویسٹ نے یعنی یورپ نے، یورپین یونین نے کیوں نہیں بائی کیا؟ یہ اس کی اسیسمنٹ کر لے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ وہاں پہ یہی نیریٹو تھا نا جو بالا کوٹ کے وقت بک رہا تھا، اب نہیں بکا، تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ ہیپنڈ دیئر۔ تو انڈیا از پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ اسالٹ، اس کے لیے ہمیں پریشانی لینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ جب پاکستان پہ اٹیک کرنا تھا اس وقت بھی مودی سرکار کی جانب سے باقاعدہ سفیروں کو بلا کے تو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا پہلگام حملے کے حوالے سے،
لیکن بعد میں وہ سفیروں کی رائے یہ تھی کہ ان کو کوئی ایویڈنس نہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے 100% ایگری کرتے کہ ایک گراؤنڈ ضرور بنائی تھی، ابھی بھی یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. پہلے بھی کرتا رہا پاکستان تو اپنی معصومیت پہلے بھی شو کرتا رہا ہے، دنیا نے بائی نہیں کی، اس دفعہ کیوں بائی کر لی؟ یہ ہے بات. یہ نہیں کہ ہم پہلے ہم نے کوئی کام خراب کیا ہوا تھا تو اس وقت ان کو کنونس نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی ہم نے کوئی ایسا بیانیہ بنا لیا ہے کہ وہ they have felt convinced for their own reasons, not because of us. اب انڈیا جو ہے اس کو ٹیکل کر رہا ہے، انڈیا کے اپنے مسائل ہیں، اس میں ہماری جو بیانی کی مضبوطی ہے وہ انڈیا کی کمزوری کی بنیاد پہ آئی ہے. لیٹس ناٹ فورگیٹ اٹ. ہم اپنے بارے میں اس وقت کوئی ایسی کوئی کہانیاں گڑھ کے کسی ایسے وہ دنیا میں نہ چلے جائیں جو کہ حقیقت سے بہت دور ہو، کیونکہ ایسی دنیا میں انڈیا چلا گیا تھا اور اس کا ان کو بیک لیش ملا ہے. فیس دا ریالٹی. اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ وہ نیکسٹ اسالٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ وہ پانی بند کر کے آپ کو تکلیف دیں گے، تنگی دیں گے. آر وی پریپیئرڈ فار اٹ؟ اور یہ جو آپ نے ٹیم بھجوائی ہے، دیکھیں یہ جا کے یہ دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے اور انڈیا بہت برا ملک ہے. نو، اس وقت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جا کے ایشورنسز دیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کن کے الائنسز میں آنے والے ہیں. کیا یہ ٹیم یہ سوچ کے جا رہی ہے کہ یہ جا کے کہانیاں سنانے جا رہی ہے؟ میں تو ڈیووس میں جا کے اور 10 جگہوں پہ جا کے دنیا میں دیکھ چکا ہوں آپ کے کیسے پرفارم کرتے ہیں. پیتھیٹک پرفارمنس ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ جا کے پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کی باتوں کا. یہ دیکھ کٹ اے ویری سوری فگر دیئر، سوری ٹو سے، یہ جو آپ کے سارے یہ سارا جو ٹبر آپ نے بھیجا ہوا ہے، یہ دے ہیو نو پوٹینشیل. اس وقت بیانیہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، بیانیہ بک چکا ہے، اس کو مزید نہیں بیچنے کی ضرورت. اس وقت ایشورنسز دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو فیوچر میں ہم آپ کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے، یہ چاہیے اس وقت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی جانب آتی ہوں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میرے کچھ سورسز کے تھرو کچھ خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا میں کچھ وزراء ہیں مدھیہ پردیش کے، ان کے کچھ نام بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ ابھی میں ان کے نام ہائی لائٹ نہ کروں. ان کی جو فوج ہے اس کے اوپر وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے قدموں میں فوج کو جھکانا ہے. اور اس پہ جو فوج ہے اس کے انٹرنلی جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں وہ بڑا غصے میں آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کے قدموں میں فوج کو جھکانے کا بیان شرمناک اور ناقابل قبول ہے، اور مدھیہ پردیش کے وزراء کو فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب وہ اس طرح سے ڈیفینیٹلی اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ ان کو قدموں میں جھکانا ہے تو وہ آگے سے ریئیکشن تو آئے گا. اب جو سرونگ فوجی ہیں ان کا ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آیا ان کا ریئیکشن کیا ہے، ابھی تک ان کی ڈیٹیل نہیں آئی، لیکن جو ریٹائرڈ ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے. مطلب اتنی تحریکیں آلریڈی انڈیا کے اندر ہیں، یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیکھ کے کیا یہ پینک ہو گئے ہیں یا یہ اس وقت جو شکست ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں جو اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ مطلب فوج جا کے لڑتی ہے، آپ اسی کو قدموں میں جھکا رہے ہیں، انٹرنلی کوئی بغاوت ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھو ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتی ہے، دنیا کے تمام جتنے بھی خطے ہیں اس میں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن ان کی ایک ماضی تھا، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اس وقت وہ حکومت پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے 65 کی جنگ ان کے سامنے گزری ہے، 71 کی وار وہ دیکھ چکے ہیں، کارگل وار وہ دیکھ چکے ہیں. اب اس بار ان کو زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست ہونا پڑی. ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا تھا. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سول سپریمیسی ہے. وہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ وزراء ریٹائرڈ افسران کی طرف سے نہیں کہا جا رہا، یہ وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کو مودی کے قدموں میں جھکائیں گے. اس سٹیٹمنٹ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ ایشو ابھی کھڑا دیکھیں جو یہ اسی جو بنیان المرصوص کے ڈیورنگ یہ اس قسم کے ان کے جرنیلوں کے بھی سٹیٹمنٹس آئی تھیں حاضر سروس کی، ان کو سیک بھی کیا گیا تھا یا شاید سسپینڈ کیا گیا تھا. تو اس سچویشن کو جو وہ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے نا، حکومت سے جو ہے وہ ڈیفر کر رہے ہیں. یہ اس کا میں ایک بات جو ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بڑی خوبصورت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو جو آ چکا ہے اس کی ایشورنس ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ڈیلیگیشن کو یہ چاہیے کہ 3 چیزیں جو بڑی عام ہیں یہ دنیا کو بتائیں، ان کو دیکھیں. ہم امریکہ کے ساتھ
ہم افغانستان کے اندر ہمارے 80,000 کے قریب فوجی جوان سولین شہید ہو چکے ہیں، $60 ارب کا ہمارا نقصان چکا ہے. اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ BLO کے استعمال کر رہا ہے، افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں سے ملیٹنسی ہو رہی ہے، جعفر ایکسپریس کڈنیپ ہوئی. یہ ساری چیزیں سامنے لانی چاہیے کہ میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. میری آج اسلام آباد میں ایک فارمر ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہہ رہے کہ جی مطلب ہم کتنا منائے انہیں جا کے. ہی واز ناٹ ایون انٹرسٹڈ. میں حیران رہ گیا یار اس آدمی کی بات سن کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. بخاری صاحب جی یہ جو ابھی میں نے سٹوری بریک کی ہے فوجی کے حوالے سے، فوجی کو انڈیا کے حوالے سے وہ دیکھیں انڈیا میں اور ہمارے دو چیزوں کا بہت فرق ہے. اس کا وہاں پہ بہت سی تحریکیں ہیں. انڈیا کی ساری تحریکیں انڈیا کی حکومت کے نہیں، انڈیا ملک کے خلاف ہیں. وہاں تقسیم کی تحریکیں ہیں. پاکستان میں جتنی تحریکیں ہیں وہ حکومت پاکستان یعنی اس کے ریاست کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہی وہ ملک کے خلاف ہیں. وہ جو تحریکیں پاکستان مدت سے جو چل رہی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہندو مسلم کوئی یہودیت کے خلاف. ایکچولی وقت کی قلت ہے، میں لاسٹ کمنٹ آپ کا اس پہ چاہ رہی تھی کہ مودی کے قدموں میں فوج کو جھکانے کا جو بیان ہے. اچھا اسی طرح کا ایک بیان پہلے بھی انڈیا کے ایک منسٹر نے دیا. اس نے صرف اس کے میں پس منظر بتا رہا تھا. اس نے کہا تھا یہ جو صوفیہ بینگ مسلم یہ تو دہشت گردوں کی بہن ہے کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اب ہم سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں. اسی وقت وہاں کے سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا اور اسے کہا کہ اس کے خلاف پرچہ درج کرو اور 1.5 گھنٹے میں اس منسٹر کے خلاف پرچہ درج ہو گیا. بالکل اسی وقت وہاں پہ اس طرح کا رول آف لا ہے. جی بالکل اس طرح سے تو ہمیں بھی تھوڑا بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب آپ کا، رفیع الحق نیازی صاحب آپ کا، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.